إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير بڑا معروف ہے کہ بنی آدم بڑا کمزور ہے، بڑا ضعیف ہے، اور اس بات کو اللہ رب العزت نے یہاں سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 میں واضح طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا، بیان فرما دیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے بنایا، کمزوری سے تمہاری تخلیق فرمائی۔ اور یہ ضعف کیا ہے کہ بنی آدم کا آغاز قرآن کریم میں جو اس کے درجات بیان کیے گئے ہیں تخلیق کے، ان میں سے پہلا درجہ ہے مٹی۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جیسا کہ یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے کہ بنی آدم کی اور خصوصاً آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ مٹی سے ہٹ کر پانی کے ایک قطرے، منی کی ایک بوند سے شروع ہوا، اور شروع ہو رہا ہے اور قیامت تک یہ شروع ہوتا رہے گا۔ انسان کی آج اگر ہم پوزیشن دیکھیں تو اس کی تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے منی کا ایک قطرہ، منی کا ایک قطرہ۔ اللہ رب العزت نے تمہیں کمزوری سے بنایا، یہ ہے کمزوری، اور یہ پہلا درجہ ہے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ المومنون آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے وہ درجات ہمیں بتائے ہیں کہ پہلے منی کا قطرہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور اس کے بعد ہڈیاں اور گوشت پوشت کا انسان۔ ارشاد فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پانی کی بوند، منی کے ایک قطرے کو ہم نے خون کا ایک قطرہ بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، اور اس خون کے قطرے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس میں ہڈیاں بنائیں۔ فکسونا العظام لحما، اور ان ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے گوشت چڑھایا۔ مکمل ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے بنی آدم پر، انسان پر، اس کی ماں کے پیٹ میں کون سے مراحل گزرتے ہیں ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، کیا تھا اور کیسے ہوتے ہوتے کیا بن گیا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی شکل دے دی، ایک اور ہی طرح کا انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا ہی برکتوں والا ہے وہ رب جس نے کہ
بنی آدم کو اور اس کائنات کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے یہی بات سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں بھی فرمائی ہے۔ مٹی سے لے کر منی اور پھر خون کی بوند اور اس کے بعد گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا اور ہڈیاں اور پھر ایک خوبصورت انسان کو اللہ رب العزت نے اس کی اصلیت کی طرف توجہ دلائی کہ تم تھے کیا یا ہے کیا۔ آج ہم میں سے کوئی آدمی اپنے آپ کو کمزور کہنے کو تیار نہیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اور میں اور میں، بس میں ہم میں اتنی آ چکی ہے۔ ہم عید قربان پر جانوروں کو میں کرتے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، اپنی میں ہماری پھر بھی ذبح نہیں ہوتی۔ تکبر، غرور، ہم چوما دیگر نیست، ہم جیسا دنیا میں دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا جاتا تھا کہ خواتین سمجھتی ہیں کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اور مردوں میں خاص طور پر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنی اصل تو دیکھو کہ تم تھے کیا اور کہاں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہو۔ اپنی اصل کی طرف اگر انسان توجہ دے تو تکبر کا نام تک نہ پیدا ہو، لیکن اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 28 میں مختصر انداز میں ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان میں کمزوری اس حد تک سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ۔ انسان کمزور، انسان تھوڑ دلا، انسان بہت ہی تھوڑے دل والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اگر کبھی بڑے مزے سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عیش کر رہا ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہائے وائے شروع ہو جاتی ہے، جزا فضا، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر اسے خیر دیں، اسے ہم برکتوں سے نوازیں، دولت دیں، منوعا، تو پھر اسے اپنی مٹھی میں دبا کے رکھ لیتا ہے، جیب میں دبا کے رکھ لیتا ہے۔ الا المصلین، اللہ رب العزت نے نمازیوں کو یہاں مستثنیٰ کر دیا، فرمایا کہ نمازی جو ہیں وہ بہرسول ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچے نمازی بنائے۔ بنی آدم بہت کمزور ہے، اور اس کمزوری کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طریق الہجرتین اس میں 2-3 طرح سے فرمایا کہ انسان ضعیف البنیہ، انسان کا جسم بہت ضعیف ہے۔ ہاتھی کو ہی دیکھ لیں، ہاتھی کے مقابلے میں انسان کا جسم کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ اور ایک ہاتھی نہیں، جانوروں میں اتنے بڑے بڑے جانور سمندری، بری اور بحری کہ ان کے مقابلے میں انسان کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی عزت دے رکھی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا، اتنی عزت دی ہے کہ ہاتھی اس کے سامنے سر جھکائے پر رہا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوق کو انسان اپنے تابع کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کھاتا ہے۔ چیرنا پھاڑنا ایسے نہیں، ذبح کر کے کھاتا ہے۔ اور مچھلی بغیر ذبح کیے حلال ہے۔ کتنی بڑی بڑی مچھلی سمندر میں موجود ہے، انسان کی حیثیت کیا، جہازوں کو ٹکرے مارنے والی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جسم دیا تو بہت چھوٹا سا،
اور اس کے بعد ارادہ کمزور، جسمانی طاقت کمزور، اور اس کا صبر بھی کمزور۔ اللہ نے فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، تھوڑی سی تکلیف پہنچے چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، اور یہ ہر اعتبار سے بنی آدم جو ہے وہ ضعیف ہے، اور یقیناً ہم سب جو ہیں بہت ضعیف ہیں، اور اپنی ضعف کا اعتراف ہم ہر وقت کرتے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ روزانہ کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ نمازی آدمی 17 تو صرف فرض رکھتے ہیں 24 گھنٹے کی، 5 نمازوں میں 17 رکھتے ہیں فرض۔ اگر کوئی سنت نوافل وطر نہیں بھی پڑھتا تو کم از کم 17 مرتبہ وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ عبادت ہم صرف تیری کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں مسجد میں کھڑے ہو کر یا مصلی پہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دونوں میں یہ باہر نکل کے پورا نہیں رہتا۔ مسجد سے پاؤں باہر گیا، نہ صرف اس کی عبادت اور نہ صرف اس کی مدد، بلکہ عبادتیں کئی لوگوں کے لیے، کئی چیزوں کے لیے، اور ہماری استمداد مدد طلب کرنے کے لیے ہمارے یہاں تو عموماً اللہ کی باری ہی بعد میں جا کے آتی ہے۔ تکلیف پہنچے تو ہم فوراً اللہ کو نہیں بلکہ پہلے ادھر ادھر جھانکتے ہیں، کئی مشورے دینے والے موجود ہوتے ہیں، فلاں جگہ جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ اللہ کی باری تو اس وقت آتی ہے کہ تھک کر کے بیٹھ کے، کہ تو گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ انسان بہت کمزور ہے، اور مالی اعتبار سے کمزور۔ انسان کی کمزوری کا آپ اندازہ کریں کہ اگر اس کی اندر آنے جانے والی سانس 1 2 3 کتنے منٹ کو زندہ رہ سکتا ہے؟ ناک منہ بند کر دیا جائے تو کتنی دیر تک، غوطہ خور کتنی دیر تک زندہ رہتے ہیں؟ کبھی کوئی پورا گھنٹہ پانی میں رہا ہے بغیر اس گیس کے؟ اتنا کمزور انسان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سانس بند ہوئی، انسان کی طاقت ختم۔ تھوڑی دیر کے لیے 1 دن 2 دن 3 دن، کتنے دن کھانا نہ کھائے اور پانی نہ پیے تو زندہ رہے گا؟ بڑے لمبے بعض لوگوں نے یہ تجربے کیے، ہفتہ 10 دن پہ جا کے ہوا نکل جاتی ہے۔ اور انسان کے جسم میں اللہ نے خون کی جو باریک نسیں، خون کی باریک وریدیں، ایک تو ہے نا آنت، اور ایک ہے چھوٹی چھوٹی نالیاں، اللہ رب العزت نے فٹ۔ ایک نالی بند ہو جائے خون کی گردش بند ہوگی، ایک نالی۔ اور آپ یقیناً دیکھتے رہتے ہوں گے، کبھی نہ کبھی فوٹو بنائے ہوئے ہوتے ہیں ڈاکٹروں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی، کہ انسان کے اندر کتنی بڑی مشینری کام کر رہی۔ اس ساری مشینری کی صرف ایک شریان بند ہو جائے، ایک شریان، چھوٹی سی ایک پائپ ہے یا کچھ کہیں، وہ بند ہو گئی، انسان جی نہیں سکتا، نہ خون کا دوران ہوگا، سرکولیشن آف بلڈ ختم، اور ساتھ ہی آہستہ آہستہ آدمی بھی ختم۔ کتنی طاقت ہے ہم میں، لیکن آدمی ماننے کو تیار نہیں۔ میں ہوں، تندرست ہوں، توانا ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے، میں اس وقت بہت اعلیٰ منصب پر فائز ہوں۔ انسان اسی ہوا میں پھر رہا ہے، اور اس کی اصل اللہ نے بتایا کہ تیری پہلے اصل کیا ہے جب اتنی ہوا مار رہے۔ علم کی کمزوری، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ بنی آدم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اپنا پتہ نہیں کہ میں کب مر جاؤں گا، کب تک میں زندہ ہوں یہ پتہ نہیں، کہاں موت آ جائے گی یہ نہیں جانتا، میں خود کل کیا کروں گا یہ معلوم نہیں۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں کہی۔
کوئی نہیں جانتا۔ اتنا کمزور ہمارا علم اور اتنی علم کی کمی، اور مالی طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا، فقر ہو، غربت آ جائے تو پھر ہم اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ پھنس گئے، اب اللہ کی طرف دھیان گیا۔ کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کو یاد دے، پڑتی ہے مصیبت تو کرتے ہیں یاد۔ اگر مصیبت نہ آئے کوئی بات نہیں، غربت میں بھوک پیاس نہ ستائے تو اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی ہمیں نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی ذات کی طرف فقیر ہو، اس کے سامنے فقیر ہو، حقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہے جو غنی بھی ہے اور حمد و ثنا کا مالک بھی ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید، اللہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور دوسری مخلوق لے آئے۔ اللہ چاہے تو تمام بنی نوع انسان کو یکدم پوری دنیا سے ختم کرے اور یکدم ان سے بہتر، ان جیسے وہ چاہے اور جتنے وہ چاہے دوبارہ دنیا میں لا سکتا ہے، بھیج سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 15، 16 اور 17۔ اور دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ کو فقیر قرار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، جبکہ یہود نے کہا کہ اللہ فقیر ہے۔ ان اللہ فقیر، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کی آواز سن لی، ان کی بات سن لی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم مالدار ہیں۔ یہودی آج تک بھی مالدار ہیں، لیکن بندہ کتنا بھی مالدار ہو جائے گا، اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے؟ کون دے رہا ہے اسے مال؟ قارون نے کہا تھا کہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، اپنی عقل سے کمایا ہے، تو اس مال کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا، سر پہ رکھا زمین میں، اسے وبدارہ اور اس کے گھر کو، مال اور گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انبیاء کو قتل کیا یہود و نصارہ نے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ ال عمران آیت نمبر 181، ذوقوا عذاب الحریق، تم مالدار ہو، اللہ فقیر ہے، انبیاء کو تم نے قتل کیا، اب جہنم کی آگ کا عذاب چکھو۔ انجام ان کا کیا ہوا؟ انہیں دنیا میں بشارت دے دی گئی کہ تمہارے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، دنیا میں مال سے جیسے بھی چاہو مزے کر لو۔ اور بنی آدم کے کمزور ہونے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمزوری، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اندازہ کریں، ایک انسان کی قوت نہیں، کئی انسانوں سے زیادہ قوت دی گئی، اللہ رب العزت کا خصوصی ساتھ، اللہ رب العزت کا اسپیشل اہتمام، اسپیشل حفاظت، سارا کچھ۔ اس کے باوجود آپ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ، اے حی، ہے ہمیشہ زندہ، یا قیوم، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد مانگتا ہوں۔ لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین،
اے اللہ مجھے میرے کھاتے میں ایک لحظہ بھی نہ چھوڑنا، میں ایک لحظہ بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ رب العزت کا احسان، اتنا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، لیکن یہ آپ دعائیں ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اور اگر آدمی اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہ کرے تو پھر اس کے لیے فقر کی حالت میں مجبوری ہو گئی، اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اسے کچھ فائدہ بھی ملے، نہیں تو فقر کی حالت میں مجبور ہے۔ فقر میں آ کر وہ اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ غنی ہے، کسی کو غم اور ہم اور پریشانی لاحق ہو تو پھر اللہ کی طرف۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من الغم والہم، اللہ رب العزت سے آپ ہمیشہ غم، ہم، فقر اور مختلف چیزیں، ایک دو نہیں، تقریباً 47 ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہم انی اعوذ بک، اس موضوع کی یا اس قسم کی 47 دعائیں، 47 چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، فقر سے، کفر سے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ کہیں میں کفر کی طرف نہ مائل ہو جاؤں۔ فقر سے، قہر الرجال، غلبۃ الدین، کہیں میں مقروض، غلبہ نہ ہو جائے مجھ پر قرضوں کا۔ قہر الرجال، میں کہیں لوگوں کے قہر میں، یعنی لوگوں کے ظلم و زیادتی میں، جبر میں نہ آ جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم انسان ہونے کے باوجود ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہو تو اللہ سے شفا کی دعا کرو، اور دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن کریم کی دعائیں موجود ہیں، حدیث شریف کی دعائیں موجود ہیں۔ اور کوئی ہو نہ ہو، جسمانی ظاہری بیماریاں اور جسمانی باطنی اندرونی بیماریاں، ان سب بیماریوں کا بہترین علاج معوذتین، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ تو معلوم ہوگا نا، بیرونی خطرات اللہ کی پناہ، اندرونی خطرات قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اندرونی بیماریاں جو دلوں میں وسوسے، دلوں میں کبر، دلوں میں غرور، دلوں میں حسد، بغض، نفرتیں، ان سب کا علاج اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صورتیں پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بیماری آئے تو شفا اللہ دیتا ہے، تمہاری طاقت تو اتنی ہے کہ تمہیں بیماری میں ذرا گہرے تو ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنا ضعیف ہے انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ شعراء میں ہے یہ آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور اللہ کے بندے چونکہ طاقت نہیں رکھتے، شیطان کا مقابلہ بھی کرنا مشکل ہے، کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوری طور پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر کسی نے کبھی گناہ کر لیا، فحاشی کا ارتکاب کر لیا، زنا ہو گیا یا زنا کے مقدمات ہیں، ایسا کوئی گناہ کر لیا، او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اپنے آپ پر ظلم کیا ہوگا؟ ہر گناہ وہ اپنے آپ پر ظلم ہے، اور خاص طور پر شرک کو ظلم قرار دیا گیا قرآن کریم میں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ،
ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کو نصیحت میں یہ بات کہلوائی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بندوں میں سے لوگوں سے اگر کسی سے فحاشی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی طرف کوئی رجوع کر لے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو گناہ ان سے ہو جائے اس پر وہ اصرار نہیں کرتے کہ ہو گیا ہے اب مزید کریں گے۔ اس بچے کا کوئی ماں باپ، کوئی رشتہ دار پاس ہے یا نہیں؟ اس کو کوئی آدمی پکڑے سنبھالے، کیا کر رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے تو چھوٹا گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے جب کبیرہ گناہوں کی گنتی کی تو وہاں کہا مل کبیرہ، یا کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، لیس الکبیرہ مع الاستغفار، اگر کوئی توبہ استغفار کرے تو کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا، ولا الصغیرہ مع الاصرار، اور اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ مسلسل کرتا رہے تو وہ چھوٹے نہیں رہیں گے، کنکری کنکری سے پہاڑ اور قطرے قطرے سے دریا۔ اللہ کے بندے اگر کبھی گناہ کر بیٹھیں تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ گناہ پر ان کا اڑنا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کے تذکرہ میں قرآن کریم میں مختلف آیات میں کافی تفصیل ذکر کی کہ وہ یحب التوابین، اللہ بکثرت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِرِينَ، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، یحب المتقین، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یحب المتوکلین، قرآن کریم کے مختلف مقامات، آیات اور آخری کلمات۔ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یحب المصلین، اللہ نمازیوں کو پسند کرتا ہے، یحب المتواضعین۔ احادیث میں، قرآن میں آیات اور مفہوم کہ اللہ تواضع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اکڑتے نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے کتنی مال و دولت اور قوت کیوں نہ ہو۔ یحب الطیبین، اچھے لوگوں کو پسند کرتا ہے، یحب المتصدقین، صدقہ کرنے والوں، خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور یحب الواصلین، صلہ رحمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صلہ رحمی کا تو بہت ہی فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، من سرہ، جو آدمی یہ چاہے، جسے یہ اچھا لگے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، رزق زیادہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں نا ہماری ہر کسی کی پسندیدہ۔ دولت، کبھی کوئی کسی کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، چاہے کتنی آ جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ دولت زیادہ ہو جائے، اور دوسرا عمر جتنی بھی ہو جائے اتنی ہی تھوڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عمر لمبی چاہیے اور دولت زیادہ چاہیے تو صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلق داروں سے رابطہ رکھو اور اچھے روابط قائم رکھو۔ اور اگر کوئی مشکل آ جانے کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، گناہ کر لے اور پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 25 اور 26 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، روح گردانی کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت، اس کی زندگی کو ہم اجیرن کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔
قیامت کے دن جو اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والا ہے، فرمایا کہ ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا کہ یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میں تو آنکھوں والا تھا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس ہماری آیات آئیں اور تم نے ان سے آنکھیں پھیر لی، انہیں بھلا دیا، ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا گوارا نہیں کیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. آج تیری آنکھیں نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کے ایام میں ہماری آیات پر کبھی نگاہ نہیں ڈالی. تو قیامت کے دن نتیجہ کیا ہوگا؟ اندھا اٹھایا جائے گا. بنی آدم اتنا کمزور ہے کہ آپ اندازہ کریں، مچھلی کا ذکر کیا، ہاتھی کا ذکر کیا، یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں. بنی آدم تو بہت چھوٹی سی چیز سے بھی ضعیف ہے. وائرس کیا چیز ہے؟ وائرس کا کتنا بڑا قد ہے تو آپ سب جانتے ہیں نا. جراثیم کہہ لیں، وائرس کہہ لیں، کچھ عرصہ پہلے کتنی دنیا تباہ کر کے رکھ دی اس وائرس نے. کرونا وائرس ملکوں کے ملک تباہ کر دیے، ملکوں کے ملک موت کے گھاٹ اتار دیے. کتنا بڑا ہے وہ وائرس، ڈائریکٹ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا، اسے دوربین چاہیے دیکھنے کے لیے. وائرس داخل ہو گیا، کیا کیا بیماریاں اور وائرس کیا کیا اپنے ساتھ لا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس کمزوری کا پہلے سے علاج ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اگر کبھی کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو جائے، دعا کرے اللہ سے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا وہ دیتا ہے. شفا کے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے شفا کی دعا مانگیں، اپنوں کے لیے شفا کی دعا اللہ سے مانگیں. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. کسی اپنے کو بیماری میں دیکھیں یہ دعا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. یہ دعا بڑی اسپیشل ہے ان وباؤں کے لیے خاص طور پر. یہ جو وبائیں جو وائرس کے نتیجہ میں بیماریاں آتی ہیں یہ ہیں سیء الاسقام، وائرس کے ذریعے آنے والی. اور وائرس کے ذریعے ہی آج کل جو زنا کے نتیجہ میں بہت ساری بیماریاں آ رہی ہیں، ایڈز ہے، فلاں ہے، کتنی بیماریاں ہیں، وہ بھی اصل میں کیا ہے؟ وائرس یا نہیں. ایک انسان سے دوسرے انسان میں بدکاری کے نتیجے میں منتقل ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بری بیماریاں ہیں سیء الاسقام، ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرے. اللہم انی اعوذ بک من البرص، برص یہ جو سفید داغ لگ جاتے ہیں، والجنون اور پاگل پن، والجذام کوڑی پن، جسم میں پھوڑے پھنسیاں، ومن سیء الاسقام اور انتہائی بری بیماریوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ ایک دعا بڑی معروف ہے، آپ بکثرت وہ دعا کیا کرتے تھے. عمل الیوم واللیلہ ابن سنی، مسند امام احمد اور سنن ابو داود میں حدیث ہے، اللہم عافنی فی بدنی. بڑی فرسٹ کلاس دعا، اللہم عافنی فی بدنی. پہلے کہا کہ یا اللہ میرے جسم کو تندرست رکھ، وعافنی فی سمعی، میرے کانوں میں کان خراب نہ ہو، میں سنتا رہوں. وعافنی فی بصری، میری آنکھوں میں عافیت دے، کانوں میں عافیت دے، کانوں میں عافیت دے. وعافنی فی بصری، آنکھوں میں عافیت دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے.
اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث جو ہے یہ بھی بڑی معروف کتب سنت میں موجود ہے، ابو داؤد وغیرہ میں۔ پہلی حدیث جو ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، وہ صحیح بخاری مسلم۔ بنی آدم ایک چھوٹے سے وائرس سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے، کہنے کو ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اب بتاؤ وائرس کیا ہے؟ اور اس سامنے بنی آدم، بلکہ اس کے سامنے حکومتیں بیچاری ہو گئیں۔ ایک بنی آدم نہیں، حکومتوں کی حکومتیں لاچاری کے عالم میں آ گئیں، کچھ کر نہیں پا رہے۔ جب تک اللہ نے نہیں چاہا، شفا تو اللہ ہی دے گا نا۔ علاج کرنا اور دعا کرنا یہ بندے کا فرض ہے۔ بیماری اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے دوا اور دعا دونوں چیزیں۔ ما خلق اللہ من داء الا خلق لہ دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بیماری بنائی ہے اس کی دوا بھی بنائی ہے۔ فتداووا، فرمایا کہ دوا دارو کر لیا کرو، علاج کروا لیا کرو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد۔ دم کر لو، رقیہ شریعہ، دوا کھا لو جو جائز اور صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے۔ اور ان وباؤں سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تدابیر بتائی ہیں۔ گزشتہ جمعہ یہ بات آئی تھی نا کہ بیماری متعدی کوئی نہیں کہ ایک سے نکل کے دوسرے میں گھس جائے گی جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ گزشتہ درس میں اس کی کافی ساری تفصیل ذکر کی تھی۔ ایک بدو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں لا ادوا، بیماری متعدی نہیں ہے، میرا ہرنوں کی طرح بھاگتا ہوا اونٹ ہوتا ہے، تندرست و توانا چست، لیکن ایک خارش زدہ اونٹ ہمارے ریوڑ میں آتا ہے تو میرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں الفاظ ہیں فمن اعد الاول، اس کو فلاں سے لگی، اس کو فلاں سے، آخر ایک جگہ پہ آ کے رکو گئی نا، اسے کہاں سے لگی؟ جب اسے اللہ نے لگائی تو باقی کو بھی اللہ ہی لگاتا ہے۔ بیماری جو بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، کسی سے متعدی ہو کے نہیں آتی۔ اور طاعون والوں کے بارے میں یہ بات بھی گزشتہ جمعہ ذکر کی تھی کہ طاعون جس شہر میں پھیل جائے اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ بلا ضرورت شہر سے باہر نہ جائیں۔ اگر کوئی حاجت ہے، کسی کی تجارت ہے، کسی نے علاج کے لیے جانا ہے، کسی نے کوئی اور ضرورت ہے، وہ جا سکتا ہے، اسے اختیار ہے، لیکن بلا وجہ اس بیماری سے ڈر کے بھاگے یہ نہ کرے۔ اور اگر کسی شہر کے بارے میں، علاقے کے بارے میں معروف ہو جائے کہ وہاں بیماری چل رہی ہے تو باہر سے لوگ وہاں نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا تقدموا علیہ، اگر بیماری کسی شہر میں پھیل چکی ہے تو تم باہر سے وہاں نہ جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، اگر کسی علاقے میں بیماری پھیل چکی ہے تو فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے نہ نکلو کہ بیماری آ گئی ہے ہم بھاگ جائیں۔ فرارن نہیں، لیکن اضطرارن اور حاجتاً، ضرورت ہے، حاجت ہے، تاجر ہے وہ جاتا رہتا ہے، جائے۔ کوئی آدمی بیمار ہے وہ علاج کرانے کے لیے جاتا ہے، جائے، لیکن یہ کہ پورا شہر خالی کر کے کہیں اور چلے جائیں، یہ نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور طاعون بہت مہلک قسم کی بیماری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں امواس نام کی ایک جگہ ہے، اس جگہ میں یہ بیماری شروع ہوئی اور اسے طاعون امواس کا نام دیا گیا۔ تاریخ میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس ایک واقعہ میں 20، بعض کے نزدیک 25 اور بعض نے لکھا 30,000 انسان جو ہیں وہ وفات پا گئے۔ شام اس وقت کتنا تھا؟ آج کی طرح بے شمار دنیا نہیں تھی،
لیکن اتنی اموات واقع ہو گئی ایک علاقے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام جانے کا ارادہ کر رہے تھے، اور اندر سے جو گورنر ہیں ایک فوت ہوئے، دوسرا مقرر ہوا، بہت بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے لیڈر، قائد لوگ اس طاعون امواس میں شہید ہو گئے، اور آپ کے علم میں ہے کہ طاعون میں مرنے والا شہید ہے۔ بہت سارے صحابہ، بہت بڑے بڑے قائدین شہید ہو گئے۔ بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین آپ ان دنوں شام میں نہ آئیں، مدینہ منورہ سے شام میں نہ آئیں، تھوڑا اس وبا کو کم ہونے دیں پھر آنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے، لیکن شام پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت نے بیماری کو اٹھا لیا۔ تو یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ اگر کسی شہر میں ایسی بیماری آ جائے تو وہاں سے باہر نہ جاؤ اور باہر والے وہاں اندر نہ جائیں۔ اور ایک روایت صحیح مسلم اور بخاری میں بھی ہے، لا یورد ممرض علی مصح، اور ایک روایت میں ہے لا یوردن، بخاری میں یوردن، تم ہرگز تندرست جانوروں میں کوئی بیمار جانور داخل نہ کرو، تندرست جانوروں میں بیمار جانور لا کے داخل نہ کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر بتائیں کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں گے کہ اگر یہ جانور نہ آتا، ہمارے ریوڑ میں داخل نہ ہوتا تو میرے ریوڑ میں بیماری نہ پھیلتی، جبکہ بیماری اللہ نے لانی ہے۔ آج بھی ڈاکٹر بڑی سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ ایک بچے کو بیماری آ جائے، کوئی اس قسم کی وبائی بیماری، تو کہیں گے کہ گھر میں اسے بچوں سے الگ رکھیں تاکہ بچے جو ہیں وہ تھوڑے الگ رہیں، اور ہمارے دل و دماغ میں، اب ڈاکٹروں کو تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ان کے دل و دماغ میں سمائی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتیاطی تدابیر اس لیے بتائیں کہ کہیں ہمارے عقیدے میں فرق نہ آ جائے کہ بیماری سے بیماری لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لگتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ بیمار سے دوسرا آدمی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہی بیمار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تدابیر بیان فرمائیں اور فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کوڑی آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی احتیاط فرمائی۔ ایک وفد آیا اور اس وفد میں وہ آئے کہ بیعت کرنے جا رہے ہیں، بیعت کرنے کے لیے، اسلام لانے کے لیے آئے، اور اس وفد میں ایک آدمی کوڑی تھا، یہ جسم میں پھوڑے پھنسیاں تھیں، جیسے جسم کافی خراب ہو چکا تھا۔ تو اسے دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ تیری بیعت ہم نے قبول کی، تیرا اسلام قبول کیا، بیعت قبول کی، تم آرام سے بیٹھو وہیں۔ آپ نے ہاتھ میں ہاتھ ملانا اور اس کو اپنے پاس بلانا، اس کی بجائے کہا کہ آپ آرام سے رہیں، ہم نے آپ کی بیعت قبول کر لی۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی، جبکہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ لا ادوا، کسی سے اتر کر کسی کو بیماری نہیں لگتی، لیکن احتیاطی تدابیر لا کے صحابہ کرام بھی دیکھیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہمارے دین نے، انسان کمزور ہے اور انسان کو بیماریاں لگتی ہیں، ان کے لیے کتنی احتیاطی تدابیر بتا رکھی ہیں، دعائیں بتا رکھی ہیں، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے یہی جو فر من المجذوم، کوڑی سے بھاگو، جیسے کہ آدمی شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے۔ اور جو بعض بیماریاں سانس کے ذریعے لگتی ہیں، ناک سے جو سانس آ جا رہی ہے، اسلام نے اس کے لیے بہترین تدبیر بتائی کہ جب وضو کرو بالغ فی الاستنشاق، تو جو پانی ناک میں چڑھایا جاتا ہے نا، اس کو زور سے اوپر کھینچو۔ آپ شروع میں یہ کریں گے تو ممکن ہے کہ کچھ دن کے لیے تھوڑی تکلیف ہے، جیسے اندر پانی چڑھا تو جیسے جل گیا، لیکن وہ جلا اس لیے ہے کہ اندر کچھ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، اور عام طور پر جو یہ زکام، نزلہ اور یہ بیماریاں ہیں، وہ صرف یہ کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔
ہمارے تو وضو میں بیماریوں کا علاج موجود ہے، لیکن وضو کو صحیح کرے تب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وضو مکمل کیا کرو، اسبغ الوضو وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال، آپ دھوتے ہیں انگلیوں کے دوران، وضو کے دوران انگلیوں میں خلال کر لو، پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر لو۔ پاؤں کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ جگہ جو ہیں عموماً جڑی رہتی ہیں، جن کی جڑی رہتی ہیں زیادہ، خاص طور پر وہ خلال کریں کہ ان میں کوئی میل کچیل، کوئی جراثیم یہاں جمع نہ رہ سکے۔ بعد میں آپ کھانا کھائیں گے یہ وضو کے ساتھ ہاتھ آپ کے صاف ہو چکے ہوں۔ اور بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو زور سے وضو کے دوران پانی اپنے ناک میں چلائیں۔ اور نماز جو ہے وہ تو ساری کی ساری ہی ہماری صحت کی ایک ضمانت ہے بہترین۔ 5 وقت آدمی نماز پڑھنے والا، پہلی بات یہ کہ اس کے جسم کہتے ہیں نہیں اس کے جوڑ اکڑ گئے ہیں، وہ یہ نہیں ہو رہے، وہ نہیں ہو رہے۔ 5 وقت کا نمازی صحیح طور پر نماز پڑھتا رہے، جوڑوں میں اکڑا نہیں آئے گا۔ ہم نے بہت سنا کہ فلاں جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ گیا، فلاں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو شفا عطا فرمائے۔ تھوڑی سی تکلیف ہو اور کہے نا کہ بس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں اور وہی نماز جوڑ جم جائیں گے، لیکن تھوڑی تکلیف برداشت کر کے آپ نماز پڑھتے رہیں، جیسے سجدہ قعدہ تشہد ہے کرتے رہیں، انشاءاللہ جوڑوں میں یہ اکڑاؤ اور جوڑوں میں آپس میں پھنس گئے ہیں، اب حرکت نہیں کر رہے، وہ نہیں آئیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارأیتم لو ان علی باب احدکم نہرا، کیا خیال ہے بھائی اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو پانی کی، وَيَغْتَسِلُ فِيهِ 5 مرات كُلَّ يَوْم، ہر روز اس میں 5 مرتبہ وہ آدمی غسل کرے، هَلْ يَبْقَى مِن دَرَنِهِ عَلَى جَسَدِهِ شَيْءٍ، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچال رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں رہی۔ فرمایا كَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، نماز 5 وقت کی نماز جو ہے یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی 5 مرتبہ اس نہر میں نہا رہا ہے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہے تقریباً پورا غسل ہو گیا، جتنے جسم میں اہم اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں، بیماری کے بڑھنے کا، یہاں رہنے کا خدشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں ڈاکٹر بھی مان رہے ہیں، یہ ناک میں پانی چڑھانے والے کا ڈاکٹروں کو قبول ہے کہ یہ واقعی صحیح ہے، یہ علاج ہے نزلے کا، زکام کا اور ان چیزوں کا۔ اور نماز پڑھنے کے دوران خاص طور پر جو سجدہ ہے، اب یہ نماز ہم عبادت کے لیے پڑھتے ہیں، یہ ایکسرسائز نہیں، ایکسرسائز کی نیت سے نہیں پڑھیں، عبادت کی نیت سے، لیکن عبادت کے ساتھ ایکسرسائز ہو جائے گی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جوڑ نہیں جمتے، اسی طرح انسان کا سارا جسم جو ہے 5 مرتبہ وضو کرے گا، 5 مرتبہ نماز پڑھے گا، اس کا سارا جسم انشاءاللہ تندرست رہے گا۔ سجدے کے دوران جو خون کا دباؤ جاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس سجدے کے نتیجہ میں انسان کے جسم سے بہت ساری بیماریاں دور رہتی ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو عبادت دے رکھی ہے، اور بعض ڈاکٹر بھی ہیں، وہ حکیم بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، ان سے سنا گیا انہوں نے کہا کہ سجدہ لمبا کریں، سجدہ ذرا لمبا کریں۔ ایک تو ہے نا ٹھک ٹھک سجدہ، تو میرا خیال ہے خون کو بھی ہوش نہیں آنے دیتے کہ میں کدھر سے کدھر جانا ہے، سجدے گرے اور اٹھ گئے۔ سجدے کو تھوڑا لمبا کرے۔ ایک یہ کہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں پر رکھ کے قریب ہی سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، سنت کے بھی خلاف۔ پیٹ کو رانوں سے الگ رہنا چاہیے اور پنڈلیوں سے رانوں کو الگ رہنا چاہیے، گویا کہ یہ جو رانے ہیں یہ سیدھی کھڑی ہوں، تو آٹومیٹک پنڈلیوں سے الگ ہو گئیں، اور آدمی تھوڑا آگے بڑھے گا تو پیٹ جو ہے وہ رانوں سے الگ ہو جائے گا۔ آپ اس مسنون انداز سے نماز پڑھیں اور سجدہ تھوڑا لمبا، لمبا سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا آگے بھی بڑھے اور تھوڑی دعائیں بھی زیادہ کریں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔
اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھے، تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت سے رکھے، اور ہمیں سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔